پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آپ سے چند سوالات کرتا ہے، دین اسلام کی باتیں پوچھتا ہے، نمازوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی نمازیں میرے اوپر ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا الا ان تطوع، ہاں اگر تم کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ لو، لیکن تمہارے پر فرض وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی۔ وصیام شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی روزے ہیں؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو وہ تمہیں اختیار ہے۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ فرض ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، اس کے علاوہ تم پہ فرض نہیں، صدقہ خیرات جب اپنی طرف سے کرنا چاہو تو کر لو۔ وہ شخص واپس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس میں نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ ہی کوئی کمی کروں گا، مجھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو مجھ پہ فرض کر دیا، میں اس کو مانتا ہوں، اس پہ عمل کروں گا، اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح وابیہ ان صدق، یہ فلاح پا گیا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا آپ نے فرمایا دخل الجنت وابیہ ان صدق، اس کے باپ کی قسم یہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس نے سچ فرمایا۔ تو اس روایت میں باپ کی قسم کھانے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی قسم کھائی۔ اس کا جواب تفصیل سے محدثین نے دیا ہے افلح وابیہ ان صدق کے بارے میں کہ وابیہ کا لفظ غیر محفوظ ہے، جو اصل لفظ ہے افلح واللہ ان صدق، وہ اصل لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ تو جن روایت کے اندر وابیہ کا لفظ ہے یہ غیر محفوظ ہے، اور جو صحیح روایت ہے اس کے اندر واللہ کا لفظ ہے۔ اس طرح کی اور روایات بھی ایک دو آتی ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے محدثین نے یہی بیان کیا کہ یہ ان روایات کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہیں جن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی قسم اٹھائی جائے گی اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے باپ کی، آبا و اجداد کی، ماؤں کی، امانتوں کی، اولاد کی، رزق کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔